معدنی تیل اہمیت آج کی دنیا میں سب سے اہم معدنیات تیل ہیں۔ اس کے ذریعے توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ معدنیاتی تیل خام حالت میں زمین سے نکالا جاتا ہے، جسے ریفائنریز میں صاف کر کے پیٹرول اور دوسری چیزیں جیسا کہ گیس، ڈیزل، پلاسٹک اور موم بتیاں وغیرہ حاصل کی جاتی ہیں۔ جنگ کے دوران تیل کی قیمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ تیل کی قیمت جنگ کے دوران کئی عوامل کی وجہ سے بڑھ یا کم ہو سکتی ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہے، سپلائی میں رکاوٹ۔ اگر جنگ کسی ایسے خطے میں ہو جہاں سے دنیا کو تیل کی بڑی مقدار فراہم ہوتی ہو تو سپلائی متاثر ہونے سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج ایک ایسا منظم پلیٹ فارم یا بازار ہے جہاں کمپنیوں کے شیئرز، بانڈز اور دیگر سرمایہ کاری کی چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کے 3 اسٹاک ایکسچینج لاہور، اسلام آباد اور کراچی کو ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ کا صدر دفتر کراچی میں ہے۔ کئی روز سے لاپتہ معروف بھارتی زرعی سائنسدان اور انڈیا کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سبنا ایپن کی لاش پراسرار حالات میں دریائے کاویری سے برآمد ہوئی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے کہا کہ 10 مئی کو سری رنگا پٹنہ کے قریب آئی آشرم کے نزدیک دریا میں ایک لاش دیکھی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم مری، گلیات، گجرات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج وفاقی دارالحکومت اور اس کے گرد و نواح میں موسم گرم۔ معدنی تیل اہمیت آج کی دنیا میں سب سے اہم معدنیات تیل ہیں۔ اس کے ذریعے توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ معدنیاتی تیل خام حالت میں زمین سے نکالا جاتا ہے، جسے ریفائنریز میں صاف کر کے پیٹرول اور دوسری چیزیں جیسا کہ گیس، ڈیزل، پلاسٹک اور موم بتیاں وغیرہ حاصل کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں تیل کی پیداوار۔ پاکستان اپنی ملکی ضرورت کا 15% تیل پیدا کرتا ہے، باقی 85% تیل بیرونی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ دور جدید میں تیل پاکستان میں توانائی کے اہم ترین ذرائع میں شامل ہے، جس کے ذریعے پاکستان تقریباً 45% توانائی کی ضروریات پورا کرتا ہے۔ استعمال: پاکستان میں تیل کی کھپت صنعت اور ذرائع آمد و رفت میں بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں معدنی تیل کے ذخائر۔ پاکستان میں معدنیاتی تیل کے ذخائر توت، کھوڑ، ڈھلیاں، دھیرمنڈ، اٹک، بالکسر اور کوٹ سارنگ چکوال، جویا میر، جہلم، ڈھوڈک، ڈیرہ اسماعیل خان اور زیر سندھ میں خزہیلی، کنار، ٹنڈوالا یار اور زمزمہ کے علاقے میں پائے جاتا ہے۔ پاکستان کی تیل و گیس کی ترقیاتی کارپوریشن اور دوسری بیرونی کمپنیاں ملک میں تیل کے ذخائر دریافت کر رہی ہیں۔ مختلف حصوں میں تحقیقی اور عملی کام جاری ہے۔ پاکستان کی آئل ریفائنریز۔ پاکستان میں اس وقت 4 آئل ریفائنریز کام کر رہی ہیں، جن میں پاک عرب آئل ریفائنریز، اٹک ریفائنری، نیشنل ریفائنری اور پاکستان ریفائنریز شامل ہیں۔ جنگ کے دوران تیل کی قیمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ تیل کی قیمت جنگ کے دوران کئی عوامل کی وجہ سے بڑھ یا کم ہو سکتی ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہے، سپلائی میں رکاوٹ۔ اگر جنگ کسی ایسے خطے میں ہو جہاں سے دنیا کو تیل کی بڑی مقدار فراہم ہوتی ہو تو سپلائی متاثر ہونے سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ خوف اور غیر یقینی صورتحال۔ سرمایہ کار مستقبل میں تیل کی کمی کا خدشہ محسوس کرتے ہوئے اس لیے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پابندیاں۔ اگر کسی بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک پر جنگ کے باعث اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں تو مارکیٹ میں دستیاب تیل کم ہو جاتا ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بحری راستوں پر خطرہ۔ اگر تیل کی ترسیل کے راستے خطرے میں تو شپنگ مہنگی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی قیمت بڑھتی ہے۔ جب قیمت کم ہوتی ہے، طلب میں کمی۔ اگر جنگ عالمی معیشت کو سست کر دیتی ہے تو انڈسٹری، ٹرانسپورٹ وغیرہ کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ اس سے قیمت کم ہو سکتی ہے۔ متبادل سپلائی کا انتظام۔ اگر دوسرے ممالک تیزی سے تیل کی پیداوار بڑھا کر کمی کو پورا کر دیں تو قیمت کم ہو سکتی ہے۔ اسٹریٹجک ریزرو کا استعمال۔ بعض اوقات امریکہ یا دیگر ممالک اپنے محفوظ ذخائر مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ قیمت کنٹرول کی جا سکے۔ اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج ایک ایسا منظم پلیٹ فارم یا بازار ہے جہاں کمپنیوں کے شیئرز، بانڈز اور دیگر سرمایہ کاری کی چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کے 3 اسٹاک ایکسچینج لاہور، اسلام آباد اور کراچی کو ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ کا صدر دفتر کراچی میں ہے۔ تاریخ: پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا افتتاح جنوری 2016 کو کیا گیا اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا اسٹاک ایکسچینج تھا۔ یہاں 400 سے زائد بروکر موجود ہیں، اس میں بیک وقت میں تینوں مارکیٹوں سے ٹریڈنگ ہو سکتی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ تھی۔ اس کا قیام 18 ستمبر 1947 کو وجود میں لایا گیا۔ اس کا صدر دفتر آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ہے، جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا صدر دفتر ہے۔ 2009 میں بلومبرگ نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی مارکیٹ کے طور پر
तस्लीम किया था। कराची स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त भी दुनिया की 10 सबसे बड़ी मार्केटों में एक है। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज ये पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है। इसका क़याम 1969 के एक ऑर्डिनेंस के तहत 1970 को अमल में लाया गया। इस वक्त इसके कुल 83 अरकान हैं। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तीसरी और सबसे नई मार्केट है। इसका क़याम 25 अक्टूबर 1999 को अमल में लाया गया। इसकी इमारत 22 मंजिला ISE टावर कहलाती है। अब ये भी पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। 11 जनवरी 2016 को हुकूमत पाकिस्तान के एक फैसले के तहत मुल्क की तीनों मार्केटों को मिलाकर पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई, जिसकी वजह से अब मुल्क में ही नहीं दुनिया में कहीं से भी बैठकर आप बराह रास्त कारोबार कर सकते हैं। कई रोज से लापता मारूफ भारतीय ज़राई साइंसदान और इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सपना एपन की लाश पुरस्कार हालात में दरियाए कावेरी से बरामद हुई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा कि 10 मई को श्रीरंगापटना के करीब आई आश्रम के नजदीक दरिया में एक लाश देखी गई, जिसके बाद हुक्काम को इत्तला दी गई। डॉक्टर एपन जो अपनी अहलिया के साथ मैसूर में मुकीम थे, 7 मई से लापता थे। इतवार की शाम पुलिस ने तस्दीक की कि दरिया से बरामद होने वाली लाश डॉक्टर एपन की है। पुलिस का ये भी कहना था इनका स्कूटर दरिया के किनारे लावारिस हालत में पाया गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं और एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीरंगापटना पुलिस का कहना है कि वो हर जाविये से मामले की छानबीन कर रही है ताकि इस वाक़े के पीछे के हकायक को बेनकाब किया जा सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर सपना एपन भारत में ज़राई तहकीक के मैदान में एक बड़ा नाम थे। इनके खिदमात के एतराफ में इन्हें आला सरकारी एजाज से भी नवाजा गया था। इनकी मौत ने साइंसी और तालीमी हलकों में गहरे सदमे की लहर दौड़ा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। तहाँ मरी, गिलियाद, गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वफाकी दारुल हुकूमत और इसके गिरदोनवा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसी तरह पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। चित्राल, चांगला, दीर, सवात, मानसहरा और एबटाबाद में बारिश की तवक्का है। इसके अलावा मरी, गिलियाद और गुजरात में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज नौशहरा, सवात, मानसहरा और एबटाबाद में बारिश हुई। बालाकोट में 11 मिलीमीटर, सिद्धू शरीफ में 7 मिलीमीटर और काकूल में 1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, आलम जब और दीर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।